وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم نے انسانوں کو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے منع فرمایا کہ شیطان تمہیں قدم بقدم گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، تمہیں برائی کے لیے وسوسے کرتا ہے، لہذا اس کی پیروی سے بچو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ عدو مبین کا لفظ استعمال کیا، ایسا دشمن ہے جو کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کی طرف وہ نسبتیں دینا جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے کہ یہ واقعاً حکم خدا ہے، اس سے ہمیں منع کیا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 170 میں، وہ جو خطوات شیطان تھے ان میں سے ایک قدم شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ وہ خاندانی تعصب ہے، اس کو بیان فرمایا۔ بہت سارے افراد اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس طرح سے کرتے تھے، یہ ہمارے خاندان کا قانون ہے، یہ ہماری فیملی کا رواج اس طرح سے ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اگرچہ ان کو معلوم ہو کہ ان کا کام غلط کام ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا کہ آباء و اجداد کی سیرت پہ چلنا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط تھے، وہ گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، اس کے باوجود اس کی پیروی کرنا یہ غلط کام ہے۔ ہاں البتہ اگر آباء و اجداد وہ ہدایت کی راہ پہ تھے، بلکہ اگر آباء و اجداد خود ہادیان برحق ہوں تو ان کی بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا وہ ہدایت کی راہ پہ تھے، ان کے سارے کام خدائی احکامات کے مطابق تھے، سنت الہی کے مطابق عمل کرتے تھے، تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہاں پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی ہمیں اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے جو خدا نے نازل کی ہے۔ معیار یہ ہے، ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ وحی الہی کی، شریعت کی، دین کی، قرآن کی۔ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو۔ جو ما انزل اللہ ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے آباء و اجداد اس پہ عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ بت پرست تھے، وہ ان حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، ان کے رواج غلط تھے، ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان کے عمل کا معیار کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کی سیرت، اس کے مطابق جو ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تو قرآن کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی آپ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو گے کہ وہ لا یعقلون، کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے جن امور میں، جن کاموں میں وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ ہدایت کی راہ پہ نہیں تھے، تو کیا ان کاموں میں بھی آپ ان کی پیروی کرو گے؟ یعنی یہ معیار دیا ہے قرآن کریم نے کہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہدایت پہ تھے اور عقل سے کام لیتے تھے پھر ان کی پیروی ہو سکتی ہے، یعنی اگر ان کے کام عقلی تقاضوں کے مطابق ہوں تب بھی ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کی راہ پہ تھے، دین کے راہ میں تھے، تب بھی ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہمارے کیونکہ آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے لہٰذا ہم نے بھی یہی کام کرنا۔ اس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے، اس کو غلط تقلید کہا جاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ البتہ ان کی مثال رسول اللہ، اصل میں یہاں پہ اس طرح سے اس کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ کا ان سے جو معاملہ ہے کفار سے، رسول اللہ جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت دینے میں ان کافروں کی مثال، رسول اللہ جب ان کو بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان کافروں کی مثال کمثل الذی ینعق، اس جیسی ہے کہ جو اس چرواہے جیسی ہے جو اپنی بکریوں کو آواز دیتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے، یعنی رسول اللہ جو ان کو بلا رہے ہیں تو یہ ان کی مثال اس ریوڑ کی مثال ہے جن کو چرواہا جب آواز دیتا ہے تو اس کی بات پہ ممکن ہے وہ واپس آ جائیں، رک جائیں، دوڑنے سے رک جائیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس ایک آواز سنتی ہیں وہ، جو اس کی بکریاں جب ان کو آوازیں دیتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں، تو وہ اس کی آواز سن کر اس پہ عمل کرتی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ لہذا ینعق نعیق سے ہے، نعیق اس آواز کو کہتے ہیں جو چرواہا بکریوں کے لیے جو آوازیں لگاتا ہے، اس کو نعیق کہتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے۔ ینعق، وہ آوازیں لگاتا ہے، چلاتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، اس کے ساتھ کہ جس کو وہ نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، وہ اس کو نہیں سنتی مگر یہ کہ وہ ان کو پکار رہا ہے اور ان کے لیے آوازیں لگا رہا ہے، چلا رہا ہے، فقط اس کے بلانے اور چلانے کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہاں دعاً عام جو آہستہ پکارنا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو چلانا ہوتا ہے، زور سے آوازیں دینا ہوتا ہے، اس کے لیے ندا کا، لہٰذا دور سے جو بلانا ہوتا ہے معمولاً کیونکہ بلند آواز سے بلانا ہوتا ہے اس کے لیے ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ آہستہ بلائے چاہے وہ بلند آواز سے ان کو پکارے۔ تو یہ دعا اور ندا کے علاوہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی ایسے ہیں، رسول اللہ ان کو بلاتے ہیں تو یہ بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں، بس یہ ایسے ہی ان کی مثال ہے جیسے وہ ریوڑ ہے کہ ان کو وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں بس، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کو فرمایا سمم، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ جو معرفت کے ذرائع تھے ان ذرائع کے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ انسان دیکھ کے معرفت حاصل کرتا ہے، سن کے معرفت حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے حق بات کرتا ہے، لہٰذا سارے وسائل کو انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں
حقائق کو درک کرنے اور جو اس کا نازل کردہ دین ہے، جو نازل کردہ اس کی شریعت ہے، پروردگار اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آباء و اجداد کے غلط رسم و رواج سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔